آج ہم نے جو یہ واقعہ پڑھا ہے بک آف کنگز میں سے، سیکنڈ کنگز میں سے، لکھا ہے کہ الیشا جلجال میں آیا اور اس ملک میں کال تھا اور انبیاء زادے اس کے حضور میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے اپنے خادم سے کہا کہ بڑی دیگ چڑھا دے، اور ایک انبیاء زادوں کے لیے لپسی پکا، اور ان میں سے ایک کھیت میں گیا کہ کچھ ترکاری چن کر لائے، سو اس کو کوئی جنگلی لتا مل گئی، کوئی وہاں پر جڑی بوٹی مل گئی، اس نے اس میں سے اندرائن توڑ کر دامن بھر لیا اور لوٹا اور ان کو کاٹ کر لپسی کی دیگ میں ڈال دی، کیونکہ وہ اس کو نہ پہچانتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ان مردوں کے کھانے کے لیے اس میں سے انڈیلا، اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس لپسی میں سے کھانے لگے تو چلا اٹھے، کہنے لگے کہ اے مرد خدا، دیگ میں موت ہے اور وہ اس میں سے کھا نہ سکے، لیکن اس نے کہا کہ آٹا لاؤ، اور اس نے اسے دیگ میں ڈال دی اور کہا کہ ان لوگوں کے لیے انڈیلو تاکہ وہ کھائیں، تو دیگ میں اور کوئی مضر چیز باقی نہ رہی۔ لپسی بیسیکلی ساگ کا کوٹا جنہوں کہتے ہیں پنجابی، تو وہ اس ٹائپ کی کوئی چیز بنا رہے تھے۔ یہاں پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کے لائق ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ the city that is called گلگال، یا اردو میں جس کو جلجال لکھا ہوا ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس تھی۔ میرے ساتھ دیکھیں یشوع کی کتاب، جوشوا کی بک میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس جگہ کا نام جلجال کیسے پڑا۔ جوشوا کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، جوشوا چیپٹر 5 ورس 9 لکھا ہے کہ پھر خداوند نے یشوع سے کہا کہ آج کے دن میں نے مصر کی ملامت کو تم پر سے ڈھلکا دیا، آج کے دن میں نے مصر کی ملامت کو تم پر سے ڈھلکا دیا، اسی سبب سے اس جگہ کا آج کے دن تک اس جگہ کا نام جلجال ہے، یعنی کہ وہاں سے ڈھلکا دیا گیا، خداوند نے لعنت کو، ملامت کو دور کر دیا۔ تو دس واز دا پلیس، جب جیریکو کو ڈسٹرائے کرنے کے بعد، بلکہ اس سے پہلے بھی وہاں پر کیا ہوا کہ جب بنی اسرائیل پرومس لینڈ میں انٹر ہوتے ہیں، وعدے کی زمین میں انٹر ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو بچے ادھر پیدا ہوئے تھے بیابان میں، ان سب بچوں کو لے کر یشوع جاتا ہے، اور واحد یشوع اور کالب تھے دو لوگ جو کہ پہلی نسل میں سے آئے تھے، باقی ساری نسل کو بیابان میں خدا نے ختم کر دیا۔ اور کیا ہوا تھا کہ دنیا کے اندر اس بیابان میں رہتے ہوئے جو بچے پیدا ہوئے تھے، وہ ان میں سے بہت سارے جو لوگ تھے وہ انسرکمسائز تھے، نامختون تھے، اور وہاں پر جب وہ انٹر ہوتے ہیں ایٹ دا پوائنٹ آف انٹری، جوشوا نے لے کر سب کو جو ہے اس کوننٹ میں شامل کر دیا۔ And then they entered the promised land. اور خداوند نے کہا کہ ہم نے آج جو ہے وہ مصر کی ساری لعنتوں، مصر کی ساری کرسز کو، مصر کے سارے جو ایفیکٹ تھا، مصر کی سارا جو اثر تھا، تم لوگوں سے اس پر سے ہٹا دیا۔ پرابلم کیا ہوا تھا، میں نے یہ پچھلی دفعہ بھی شیئر کیا تھا کہ جو لوگ مصر سے نکلے تھے وہ مصر کو ریفرنس پوائنٹ کے طور پر جانتے تھے۔ They were always used to reference back to Egypt. وہ کہتے تھے ہم تو وہاں سے کھیرے کھاتے تھے، ہم تو وہاں پہ گندنے کھاتے تھے، پیاز کھاتے تھے، ہماری زندگی وہاں پہ ایسی تھی، وہاں پہ ایسی تھی، یہ وہ سب کچھ۔ They always had that slavery mindset۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب گورے انڈیا کو، پاکستان کو چھوڑ کر گئے تو کتنے ڈیکیڈز لگے ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہونے میں۔ ابھی بھی بلکہ وہ کہتے ہیں گورا صاحب جدو آتا ہے سارے جو ہے نا الرٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، جو ہمارے دیسی لوگ جو ہوتے ہیں، صاحب جدو صاحب کی دہشت ہی بڑی۔ تو مین چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی جو سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ جو نیو جنریشن پیدا ہوئی، وہ جنریشن جو سیکنڈ جنریشن تھی، وہ جنریشن وہ تھی جن کا کوئی بھی ایسا پریویس بیگیج نہیں تھا، جن کی زندگی میں کوئی بھی پریویس جو ہے مائنڈ سیٹ نہیں تھا۔ اینڈ دس از وائی دس پلیس واز کالڈ جلجال، یا گلگال جو ہے اس کو کہا گیا، مطلب کہ خدا نے تمہارے مائنڈ کو رینیو کر دیا ہے، اب تمہاری سوچ کو خدا نے بدل دیا ہے۔ You will not think like a slave anymore۔ اس وجہ سے اس جگہ کا نام جلجال جو ہے وہ پڑا، اور خدا نے وہ ساری ان کی سوچوں کو چینج۔ Isn't that what God wants from us؟ کہ جب خدا ہمیں نجات میں لے کر آیا ہے، جب خدا ہمیں جو ہے وہ نئی زندگی میں لے کر آیا ہے، He doesn't want us to think like previous جو لائف ہے اس کے انداز میں سوچنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں پھر گناہ کے انداز میں پھر ہمیں بار بار ایسے سوچنے کی ضرورت نہیں کہ ہم پھر جو ہے وہ اس گناہ کے اندر موروثی گناہ میں، کیونکہ خدا نے ہمیں نجات دے دی ہے۔ God has delivered us through baptism and God has delivered us through confession and through the life, death and resurrection of Jesus Christ، مسیح کے لہو اور اس کی روٹی کے سبب سے۔ لیکن کیا ہوا
کہ this place was supposed to be the place, جیسے خدا نے کہا کہ وہاں پہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں, وہاں پر جو فراوانی ہوگی, وہاں پر خدا کا جلال ہوگا. بائبل میں لکھے الیشا جلجال میں ہے, اور ملک میں کیا تھا؟ کال تھا. جلجال میں کال کب پیدا ہوتا ہے؟ when people start following other things than God. خدا کے پیچھے چلنے کی بجائے ادر تھیوریز کو ہم دیکھنا شروع کر دیں گے. ایک زمانہ تھا جب یو کے کے لوگ یا جو ویسٹ کے لوگ, یورپ کے لوگ پوری دنیا میں گاسپل لے کر گئے. آپ یہ دیکھیں کہ جہاں جہاں پر کیتھولک چرچز بنے, جہاں جہاں پر کیتھولک مشن بنے, میں خود کیتھولک اسکول میں پڑھا. ایک چیز ضرور ہوتی تھی کیتھولک والوں کی, سب سے زبردست بات یہ ہے کہ دے ڈیڈ دوز تھنگز جو کہ بیسک لائف کی نیڈز ہیں, جیسے ہاسپٹلز بنانے, وہاں پر سکولز بنانے, کالجز بنانے, ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں لوگوں کو تعلیم دیتے تھے, لوگوں کو صحت کے معاملے جو چیزیں ان کی نیڈس تھیں, دیٹ واٹ دے ور تھنکنگ, اور اس کے ساتھ ساتھ گاسپل کی بھی شیئرنگ ہونی شروع. ایک اور چیز مجھے یاد ہے کیتھولک والوں نے کی, جب وہ پاکستان میں آئے انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے مسیحی جو ہیں جو کہ کنورٹ ہوئے ہیں یا دوسرے بیک گراؤنڈ سے ہیں, کیونکہ زیادہ تر لوگ جو آئے تھے مسیحیت میں وہ یا تو ان کو نکال دیا جاتا تھا, یا ان کی جائیدادیں چھین لی جاتی تھی, یا پھر وہ بالکل ہمبل بیک گراؤنڈ میں سے ہوتے تھے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم لاہور میں ایک وہ جو کالونی تھی بہار کالونی, ادھر ہم جب ہوئے تو ماڈرن کالونی اس کا نام رکھا, تو کیتھولک والوں نے سستی ترین زمین لے کے انہوں نے بالکل ہی ایسے آسان قسطوں پر لوگوں کو 5-5 مرلے کے پلاٹس جو ہے وہ دے دیے. اور کچھ لوگوں نے لے بھی لیے پلاٹس, اور وہ بیچارے دے بھی نہیں سکتے تھے, ریٹرن بھی نہیں کر سکتے تھے, اور وہ ایونچولی ان کو انہوں نے کہا چلو خیر ہے جسے رکھ. انگلینڈ کا جو چرچ تھا, جو پروٹیسٹنٹ تھے, جب یو کے کی پوری دنیا میں گریٹ برٹن کی حکومت ہوئی, جہاں جہاں یہ گئے ان کے مشنریز بھی ساتھ تھے. اور بائبل جو تھی یہ پھیلی جو ہے, یہ جو ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں اور یہ سارا کچھ ہے, یہ ان لوگوں کی ایفرٹس کی وجہ سے. لیکن یہ جگہ جو تھی, خدا نے ان جگہوں کو, ویسٹ کو, یورپ کو جلجال کے طور پر استعمال کیا, جو کہ ہمارے مائنڈ سیٹ کو, ہندوانہ سوچ کو, مسلمانہ سوچ کو اور غیر مذہب کی سوچ کو, جادوگری کی, بت پرستی کی سوچوں کو بدلا. اینڈ دین وی کیم انٹو کرائسٹ بیکاز آف آل دیز ایفرٹس تھرو آؤٹ دی سینچریز. لیکن کیا ہوا کہ آج اس جلجال میں کال ہے, یہاں پر کوئی جو ہے وہ کلام نہیں اٹھانا چاہتا. بائبل میں جیسے لکھا ہے اس کی کتاب میں, آخری زمانہ میں کس چیز کا کال پڑے گا؟ روٹی پانی کا نہیں, بلکہ کلام کے سننے اور سنانے. آپ یہ دیکھیں کہ ویسٹ میں جو زیادہ تر یہاں پہ جو گورے ہیں, they have gone into atheism, کہ خدا سے دور ہو گئے. اور آج ادھر آ کر آپ ان کو دیکھیں کہ غیر قومیں آ کر ان کی آنکھوں کو جو ہے وہ پاگل کر رہے ہیں, ان کو ایسے ایسے کوشچن کرتے ہیں, بیکاز they do not know anything about Christ and Christianity and the Bible. وہ پریشان ہو جاتے ہیں, کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور یہ اس کال میں ہے, یہ جو ہے یہ کارپوریٹ لیول پہ ہے. سم ٹائمز ہم بھی بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو فالو, جیسے کلام میں لکھنا ہے کہ خیال کر کے تو کہاں سے گرے, تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. As soon as we start following or going on the other direction, ہماری زندگی میں کال پڑنا شروع ہو جائے گا, دعا کا, کلام کا, برکتوں کا, چیزوں کا. And then you will suddenly feel کہ something has changed in my life. میری زندگی میں کچھ ہوا ہے. I don't feel blessed anymore. مجھے فیلنگ ایسے آتی ہے کہ شاید میری دعا نہیں سنی جا رہی, ہر چیز میں مشکل مجھے پیش آ رہی ہے. I'm struggling with things. And that is when your Gilgal, جب آپ کا جلجال جو ہے وہ کال کی حالت میں آ جائے گا. لیکن وہاں پر دو چیزیں ہوئی. ایک چیز ہوئی کہ لکھا کہ الیشا جلجال میں ہے. الیشا یہاں پر خدا کی حضوری کو, خدا کے پیغام کو, کالنگ کو, بلاہٹ کو اور خدا کی خدمت کو ظاہر کرتا ہے. اور دوسرا اس نے آ کر کہا کہ ایک بڑی دیگ چڑھائی جائے. اب پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں we'll have to restore ourselves back into God's presence. ہمیں خداوند کی جو رفاقت ہے اس میں ریسٹور کرنا ہے اپنا, ہمیں خدمت میں ریسٹور کرنا ہے, ہم نے خداوند کی حضوری میں خدا کے روح کے ساتھ ہمیں اپنے رشتے کو ریسٹور کرنا ہے. دوسرا دیگ چڑھانے کا حکم دیا ہے. کال میں کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ خوراک کی. تو حکم کیا دے رہا ہے الیشا انہوں نے؟ دیگ چڑھاؤ. دیگچی بھی نہیں کہا کہ چھوٹی سی پتیلی لے آؤ, چلو پوچھتے کریے, چلو ایک برکی لا کے, اس نے کہا کہ ایک بڑی سی دیگ لاؤ اس کو چڑھاؤ. آگے سے وہ کہتے ہیں یار بڑا کھانا ختم آیا ساڈے کو روٹی پانی تک کوئی ہے نہیں, کوئی برکی روٹی ہے نہیں, تھوڑی سی بھی گندم ہے نہیں, اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیگ چڑھاؤ. یہ کہہ رہا ہے کہ دیگ یہاں پر چڑھا دے. How amazing is that? Isn't that what God wants from us? خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے جو بھی ہیں وہ ڈراسٹک سٹیپس لیں, ہم جو ہے وہ بریو اور دلیری کے سٹیپ لیں. پترس نے یسوع کو پانی پر چلتے دیکھا تو اس کو بڑی غیرت آئی, اس کو دل بھی ہونے کا
خداوند کیا میں پانی پہ چل کے دکھاؤں؟ خداوند نے کہا آ جا. اینڈ دین ہی ڈیڈ دیٹ. اور آپ یہ دیکھیں کہ خداوند جو ہے وہ ایسے لوگوں کو چاہتا ہے کہ جو ایسے ڈریسٹک سٹیپس لیں, جو کہ ایسے دلیری کے کام کریں. خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو یہ لاٹھی جو ہے تیرے ہاتھ میں اس کو پانی پر مار اور یہ پانی 2 حصے ہو جائے گا. موسیٰ سے کہہ سکتا تھا کہ بھائی کی گل کر رہے ہو, ٹھیک ہے تسی لوگوں کو مارے لانا ہے, لیکن ایسی بات نہ کرنا کہ آپ بالکل ہی مجھے یہ کیا آپ حکم دے رہے. لوگوں کو ہم تھوڑی دیر سیٹسفائی کر لیں گے, ڈو سم تھنگ ایلس. لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے وہ لاٹھی لی اور اس کو پانی کے اوپر مارا اور وہ پانی 2 حصے ہو گئے. Imagine being that first person اسرائیل کے کراؤڈ میں جس نے اس پانی کے اوپر پاؤں رکھا گیا, یا اس جو بیچ والا ایریا تھا اس میں بغیر ڈر اور خوف کے آگے جانے کی کوشش کی. موسیٰ نے کہا کہ چلو جی پانی کھولتا ہے, ایسی پانی ادھر سے بھی آ رہا ہے ادھر سے بھی آ رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب مووی کا جو سین دیکھتے ہیں, کارٹون مووی کا, تو پانی کی ایسی دیواریں کھڑی ہوئی اور اس کے اندر سے جانا ہے اور ایک سرنگ سی لگ رہی ہے. تو امیجن بینگ دیٹ فرسٹ پرسن ان دی کراؤڈ آف اسرائیل, وہ کہیں گے جی موسیٰ کہ جی اور دیکھو جی اسی تے اینا کو کر لیا کون تاڑے دے گی. یو ول ہیو ٹو ٹیک دیٹ اسٹیپ آف فیتھ. اور آپ کو دیکھنا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیوار میں سے ویل مچھلی بھی گزر رہی ہے, دیوار میں سے بڑے بڑے خطرناک جانور. اور یہ میں نے دیکھا, میں نے امیجن کیا جب وہ کارٹون مووی میں پرنس آف ایجپٹ میں دکھاتے ہیں تو دیوار میں سے بڑی ساری گزر رہے ہیں, ایسے ویل مچھلی آتی ہے اور ایسے ساتھ سے گزر جاتی ہے جیسے شیشہ لگا. لیکن آپ امیجن کریں آپ کی دونوں سائڈوں پہ پانی ہے, دیواریں ہیں پانی کی. You just need to go through that. اور یہاں پر یہی ہوا ہے کہ خادم نے کہا ہے کہ بڑی دیگ چڑھائی جائے, ایک بڑی دیگ لے کر آؤ اور اس کو جو ہے آپ کی پرابلم کا حل جو ہے وہ سٹیپ آف فیتھ ہے. ہماری پرابلم کا حل جو ہے وہ سٹیپ آف فیتھ ہے. کال میں دیگ چڑھانا جو ہے وہ سٹیپ آف فیتھ ہے. یسوع نے کہا کہ جی کتنے بندے نے, انہوں نے کہا جی 5000 بندے نے. جیسے کہ پھر بٹھاؤ انہوں نے روٹیاں کی نہیں, 5 روٹیاں. کہتے ہیں پھر یسوع, انہوں نے یسوع کو, ہو سکتا ہے یسوع کو تنزیہ آتا ہو کہ روٹیاں پھر بھی 5 نہیں, آپ کیا کریں. یسوع نے کہا ان کو بٹھاؤ, کتاروں میں بٹھاؤ. ہاللیلویا. اینڈ دین ہی اسٹارٹڈ گیونگ دیم ڈراسٹک اسٹیپ. اور جو ہے ایک ڈفرنٹ ٹائپ آف چیز. اسی لیے تو وہ فریسی پریشان ہو جاتے تھے, کہتے تھے کہ یہ کیسی گاسپل ہے, وی ہیو نیور ہرڈ آف دیز تھنگ. وہ لاجک کی مار مارتے تھے, لیکن خداوند کا کلام جو ہے وہ ایمان کی بات کرتا ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا. لیکن کئی دفعہ پلان جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ڈسٹرب بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ جڑے بندے نے انہوں نے رکھیا تھی, جڑا دیکھ ساگ لے کے جنہیں آنا تھی, بائبل میں لکھا ہے کہ اس کو پہچان نہیں تھی اور اس نے جا کر کیا کیا کہ اندرائن توڑے. اس نے آپ کو پتا ہے کہ ساگ کی جو سبزی ہوتی ہے جو گاؤں میں جانتے ہیں, وہ اور ایک کڑوے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بالکل ہی سیم لگتے ہیں. یو کانٹ ٹیل دا ڈفرنس. جو صحیح سیانے لوگ ہوتے ہیں دے کین ٹیل دا ڈفرنس کہ آپ ساگ پکانے لگے ہیں کہ آپ زریلا کچھ پکانے لگے ہیں. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اتنی ڈسٹارٹیڈ ہو جاتی ہے, اتنی امبیلنس ہو جاتی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش. بائبل میں لکھا ہے کہ اچھے دانے بوئے گئے اور اس کے ساتھ کڑوے دانے بھی بوئے گئے. اور دونوں میں فرق یہ تھا کہ دونوں کا جو آؤٹ کم تھا ڈفرنس تھا, لیکن دیکھنے میں دونوں ایک جیسے تھے. You could not tell the difference unless کہ وہ گرو ہو کے اس کے اندر سے نظر آئے. اور اس نے کہا کہ اس کو ہم نکال دیں, تو خدا نے کہا ایسا نہ ہو کہ اچھوں کے ساتھ بروں کے ساتھ تم اچھوں کو بھی نکالو. سو کیا ہوا ہے کہ ڈفرنس سمجھنے کے لیے ہمیں خداوند سے یہ مدد مانگنی چاہیے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا, بک آف ریویلیشن میں میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں. Sometimes we believe in our own understanding more than the word of God. ہم خدا کی انڈرسٹینڈنگ سے زیادہ ہم اپنے آپ کو اوپر لے کے جاتے ہیں. مکاشفہ 3 باب, ریویلیشن چیپٹر 3 ورس 17. چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں, اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے, اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے, اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے. مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں, وہ خداوند کو دیکھیں گے. اب بات یہ ہوئی کہ یہاں پر اس نے جو غلط فیصلہ کیا, لیک آف نالج, لیک آف انڈرسٹینڈنگ, لیک آف ڈسرنمنٹ, پہچان کی کمی ہے. اس نے زہر توڑ کر لے کر آیا, اس نے دیگ میں ڈالا ہے, اور اس نے جب سب کے سامنے رکھا انہوں نے کہا دیگ میں تو موت ہے. ڈیسیژنز اگر خدا کی پہچان کے اوپر نہیں ہوں گے,
اگر اپنی پرسنل انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہوں گے, we will not just harm ourselves but everybody around us as well. That's what Bible is saying یہاں پر. یہ جو چیز مجھے اس میں نظر آتی ہے کہ انہوں نے پلان بنایا ہے کہ ہم کال کو دور کریں گے, ہم دیکھ چڑھائیں گے, اور ایک بندے نے آ کے میری کندھ پاتا, ایک بندے نے آ کے بیچ میں کندھ کھول دی ہے. اس نے بجائے اس کی اچھی چیز اس میں ڈالتا, اس میں چیزیں ہاں میری ٹائم دیٹ ہیپنس. کلیسیاؤں میں ایسا ہوتا ہے, فیملیز میں ایسا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسا رشتے دار جڑا ہوتا ہے وہ آ کے سارے پلان چوپٹ کر دیتا ہے. کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو آ کے نیگیٹو بات کرتا ہے. آپ بڑے ایمان میں جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں خداوند آج میں یہ کرنے لگا, کوئی آ کے آپ کہتے ہیں نہیں اسے دیکھتے ہیں شروع سے کچھ بھی نہیں ہونا تھا, nothing will happen, کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. And this is what the problem is. What type of people what are we adding into that pot? ہم اس دیگ میں کیا ڈال رہے ہیں؟ آپ نے آج یہ سوچنا ہے, میں نے آج یہ سوچنا ہے کہ اس لپسی کی دیگ میں جو کہ آج خداوند نے ہمارے سامنے رکھی ہے تاکہ ہمارے حالات چینج ہو جائیں, ہماری کلیسیا کے حالات چینج ہو جائیں, ہمارے پرسنل حالات چینج ہو جائیں. آپ اس میں کیا ایڈ کر رہے ہیں؟ آپ اس میں کیا ایڈ کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس میں دوسروں کے لیے موت اور کڑواہٹ ایڈ کر رہے ہیں, یا پھر ایسی چیز ایڈ کر رہے ہیں جو کہ خدا کے نبی نے بعد میں اس نے کہا کہ آٹا لے کر آؤ. کیا لے کر آؤ؟ آٹا لے کر. یہ بڑی پرانی دیسی چیز ہے. آپ کو پتا نمک زیادہ ہو جائے تو آٹا ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ چوس لیتا ہے, اس نے زہر کو چوسے. آٹا جو ہے وہ خوراک کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ یہاں پر آٹا جو ہے زندگی کی روٹی. خدا نے کیا کہا تھا؟ زندگی کی روٹی میں ہوں, زندگی کی روٹی جو آسمان سے اترے. آٹا یہاں پر کس کو ظاہر کرتا ہے؟ کرائسٹ کو ظاہر کرتا ہے. موت کو نکالنا ہے پلان میں سے, رانگ ڈیسیجنز کو نکالنا ہے زندگی میں سے, دوسروں کے ڈیسیجن جو افیکٹ کر رہے ہیں ان کو ریموو کرنا ہے. اگر جو ہے وہ ہر طرح کی کڑواہٹ کو نکالنا ہے, ہر طرح کی برائی جو کسی اور نے ہماری زندگی میں ایڈ کی ہے اس کو نکالنا ہے. we'll have to replace this with Christ himself. Hallelujah. ہم نے اپنی زندگی میں مسیح کو ڈالنا ہوگا, اس دیگ میں یسوع کو, اس آٹے کو, اس روٹی کو ڈالنا ہوگا. اور لکھا ہے کہ جب اس کو دیا گیا, جب اس کو آٹا ڈال دیا گیا, انہوں نے سب کے سامنے رکھا تو اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا. جیسے کلام کہتا ہے اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی, اس نے کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے, میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. آئی بلیو کہ جو میسج ہے یہاں پر, جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ کال پڑ جائے, کچھ بھی ہو جائے, whatever the situation is, God is going to change that. And whatever other people have affected in our lives, ہماری زندگی میں, ہمارے کلیسیاؤں میں, ہمارے گھرانوں میں, ہماری پرسنل لائف میں, ہماری ورک پلیس میں, کہیں پہ بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی ایسا ہوا ہے, God is going to turn that situation around now, because there is one thing that can take away everything. آپ کے خلاف جو کچھ ہوا ہے وہ اس کو نکال کر لے کر جانے والا ہے خداوند یسوع مسیح ناصری. لیکن لیٹس میک شیور کہ وی آر ناٹ دوز پیپل جو صاف کی بجائے, لپسی کی بجائے ہم اندرائن ڈال دیں. we might be those, I might be that kind of person. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو چیک بھی کرنے, جیسے کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو آزما لیں. So it could be, we could be at either side of the equation, لیکن God loves us. خداوند ہم سب سے پیار کرتا ہے. ہو سکتا ہے ہم نے ایسے ڈیسیجن لیے اپنی لائف میں جو کہ نقصان کا باعث ہوئے ہیں, but God loves us. اور خداوند ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. ہم اس بات کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں, خداوند کی تعریف کرتے ہیں. ہاللیلویا.